یعنی تمہیں سوچنا یہ چاہیے تھا کہ دنیا اس طرح چلی آ رہی ہے کہ آدمی اس میں پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، کھیل کود میں لگتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، اس جوانی کے اندر اس کی خواہشات، اس کے جذبات، اس کے خیالات، اس کا شوق مختلف ہو جاتا ہے، پھر ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے، ادھیڑ عمر کے بعد بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپا آنے کے بعد پھر آخر کو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہو۔ اس بات پر ساری دنیا کا اتفاق ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ملحد ہو یا بے دین ہو، وہ جانتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ تو جب تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ انسان جو بھی آ رہا ہے وہ دنیا میں عارضی طور پر آ رہا ہے، جانے والا ہے یہاں سے، تو اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ یہ ایک سفر ہے، اور جب بھی کوئی شخص سفر پہ روانہ ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں فلاں کام کے لیے سفر پہ جا رہا ہوں۔ تو یہ دنیا جو ہے، یہ بھی دنیا کی زندگی ایک سفر ہے، اور اسی سفر کی منزلیں تم طے کرتے چلے جاتے ہو، چلتے جاتے ہو، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہو۔ تو کوئی مقصد ہونا چاہیے اس کا، اس زندگی کا۔ اگر مقصد صرف یہ ہے کہ بھئی کھا لیا اور پی لیا، سو گئے اور زیادہ سے زیادہ آرام حاصل کر لیا، تو تم میں اور جانوروں میں کیا فرق؟ جانور بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں، جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین لباس دیتے ہیں۔ ان کے لباس ایسے لباس ہے کہ ان کو انسان قیمتی لباس سمجھتا ہے، بہت بڑے قیمت دے کر وہ حاصل کرتا ہے، اور اپنے آپ کو پر فخر کرتا ہے کہ میں نے وہ لباس پہنا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مفت دے رکھا ہے۔ تو کھانا ان کا، پینا ان کا، رزق ان کا، لباس ان کا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما رکھا ہے۔ وہ اگر زندگی کا مقصد یہی تھا تو پھر تم اشرف المخلوقات کیسے بن گئے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان ساری جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیسے کر دیا؟ ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال کر اس کو جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ کبھی گھوڑا پلٹ کر یہ نہیں پوچھتا کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، تم میرے اوپر سواری کرتے ہو، مجھے خدمت میں لگاتے ہو، مجھے چاہیے کہ تمہاری خدمت حاصل کروں، کہ تم کمزور ہو، میں طاقتور ہوں۔ تو تمہارے اور جانوروں میں اور کوئی فرق ہے نہیں، سوائے اس کے کہ ان کا ایک مقصد زندگی کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا ہے، مر جانا ہے، لیکن انسان کا مقصد زندگی کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم میں دوسری آیت میں بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں، صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں، اس لیے پیدا کیا ہے۔ اور اسی بندگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ساری مخلوقات میں افضل اور اشرف قرار دیا۔ اشرف المخلوقات انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مخدوم بنا دیا ساری کائنات اس کو۔ سورج اس کی خدمت کر رہا ہے، چاند اس کی خدمت کر رہا ہے، ہوائیں اس کی خدمت کر رہی ہیں، جو سمندر اس کی خدمت کر رہے ہیں، دریا اس کی خدمت کر رہے ہیں، ساری دنیا کی مخلوقات اس کی خدمت کر رہی ہے۔ افضل المخلوقات اللہ نے بنایا۔ تو مجھے لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک شخص نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، ایسی ہنسی مذاق کر رہا تھا، تو اسی ہنسی مذاق میں میرے منہ سے یہ نکل گیا کہ اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تمہیں طلاق، اگر چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تمہیں طلاق۔ اب وہ کہہ تو دیا زبان سے، لیکن اب پریشان ہوا کہ یا اللہ میں کیسے ثابت کروں کہ میری بیوی جو ہے وہ چاند سے زیادہ حسین ہے۔ تو یہ تو بات ایسا لگتا ہے کہ طلاق پڑ گئی۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور جا کے کہا کہ حضرت مجھ سے ایسا کلمہ منہ سے نکل گیا ہے، تو کیا میری بیوی کو طلاق ہو گئی، میرے لیے حرام ہو گئی؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، کوئی حرام نہیں ہوئی، تمہاری بیوی انسان ہے، اور قرآن نے کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین صورت میں پیدا کیا ہے، قوام میں پیدا کیا ہے۔ لہذا کوئی بظاہر دیکھنے میں کیسی بھی ہو عورت، لیکن وہ چاند سے زیادہ پھر بھی حسین ہے، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کو جو حسن عطا فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا عطا فرمودہ۔ تو اس نے پوری کائنات کو خدمت پر لگا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ میری بندگی کرے، میری بندگی کرے۔ اور کیا خوب کہا ہے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ابر و بادو مہو خورشید و فلک درکارن تاتو نانے بکفاری و بغفلت نخوری، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بادل، یہ ہوائیں اور یہ چاند اور یہ سورج اور یہ آسمان سب تمہاری خدمت میں لگائے ہوئے ہیں۔ یہ چاند، یہ سورج جو ہوتا ہے جب تک وہ اپنی شعاعیں نہ ڈالے، کھیتی
मिट्टियों के ऊपर खेतियां पक नहीं सकती। तो ये बारिश बरसती है अब्र से, वो उसको खेती को सरसब्ज करती है, शादाब करती है। वो सारे काम अल्लाह ताला ने तुम्हारी खिदमत में लगाए हुए हैं सिर्फ एक वजह से, ताकि एक रोटी तुम्हारे हाथ में आ जाए, तो नाने बकफारी, रोटी हाथ में आए वो बगफलत ना खुरी, और गफलत के साथ तुम न खाओ, अल्लाह की नेमत समझकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके खाओ। इसलिए अल्लाह ताला ने सारी खिदमत में लगाया हुआ है। तो ये जो जिंदगी का असल मकसद है, इबादत और बंदगी, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी, ये है इंसान का असल मकसद, जो उसे हर वक्त सामने रखना चाहिए अपने हर नशिस्त व बर्खास्त में, हर काम में, सोते हुए, जागते हुए, खाते हुए, पीते हुए, रोजी कमाते हुए, तिजारत करते हुए, हर वक्त उसको ये पेश नजर रखना चाहिए कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का पाबंद हूं। और ये है असल हकीकत इंसान की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इस हकीकत से तुम्हें गाफिल कर दिया है। किसने गाफिल कर दिया है? कसरत से चीजें बटोरने में, कि मैं ज्यादा से ज्यादा दौलत कमा लूं, ज्यादा से ज्यादा मजे उड़ा लूं, इसने तुम्हें गाफिल कर रखा है इस बंदगी के असल मकसद जिंदगी से। अल्लाह तबारक व तआला ये शिकायत कर रहे हैं।